الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک عظیم الشان دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں منعقد کیا گیا ہے. اللہ رب العزت بھائی مولانا فیصل حیات صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اسی طرح مولانا عمر فاروقی صاحب کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس وقت اتفاق سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا جب موقع ملا ہے تو کچھ آپ تھکے تھکے بیٹھے ہیں،
اور کچھ ایسا معاملہ ہے کہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن جب بات نبی کی چھڑ جاتی ہے تو اللہ رب العزت پھر خود ہی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حاجی یوسف صاحب اور ان سمیت جتنے بھی بانیان محفل ہیں سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں رات کے اس پہر کھلے آسماں کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا بیٹھنا، ہمارا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا راج تھا، ظلم بھرا سماج تھا، نفرتوں کا رواج تھا، بے حیائی عام تھی، عریانی عام تھی، فحاشی عام تھی۔ سچے رب کو چھوڑ کر لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، باہر بے قراں کو سجدہ ریز ہوتے تھے تو کوئی چڑھتے ہوئے سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا وہ گھر جس نے کائنات میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بننا تھا، اس گھر میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوہے کا بت ہے، سٹیل کا بت ہے، پتھر کا بت ہے، لکڑی کا بت ہے۔ پھر لوگوں کی ان بتوں کے ساتھ امیدیں وابستہ تھی۔ آقا کے آنے سے پہلے لوگ سود کو کاروبار سمجھتے تھے، جوا ان کا من پسند مشغلہ تھا، شراب رگوں میں رچی ہوئی تھی، نفرتوں کا بازار گرم تھا، عداوت اپنے عروج پر تھی، ایک ایک گھونٹ کے لیے لڑائی پڑتی تو 90 سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا۔ ماؤں کو عزت نہ تھی، بہنوں کے لیے چادر نہ تھی، بیٹی کے لیے زندگی نہ تھی۔ لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، توہمات عام تھی، رسم و رواج عام تھی، جادو ٹونا عام تھا، اللہ سے دور تھے، دین حنیف سے ناآشنا تھے لوگ، باپ کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، کعبہ کو عزت نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، اس کائنات کے اوپر فضل فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک ماہ جبین بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، کائنات کی روح، کائنات کی جان محمد الرسول اللہ کی آمد ہوئی۔ آقا کا آنا تھا، دھرتی پہ تشریف لانا تھا، قدم رنجا فرمانا تھا۔ اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے۔ آپ تشریف لے کر آئے، 950 سال نہیں لگے، 300 سال بھی نہیں لگے، 100 سال بھی نہیں لگا،
63 برس کی حضور کی عمر مبارک، اور اس 63 برس میں سے اظہار نبوت کے صرف 23 سال، ان 23 سال میں سے 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی، 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا میں انقلاب آیا تو نبی کے صدقے، دلوں کا حال بدلا تو نبی کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو نبی کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل بھی آیا تو نبی کے صدقے۔ حاتم طائی کی بیٹی قید میں آتی ہے، سر کھلا ہوا ہے، چادر نہیں ہے، حضور کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد چند نوجوان صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جاؤ اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، سفر ایک دن کا نہیں ہے، کئی دنوں کا سفر طے کر کے نبی کے صحابہ جب حاتم طائی کے گھر پہنچتے ہیں، عدی ابن ابی حاتم اپنی بہن کو وصول کرنے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ ساتھ نوجوان بھی ہیں، اپنی بہن کو گھر نہیں لے جاتا، وہیں سائیڈ پہ کھڑے ہو کر سوال و جواب شروع کر دیتا ہے۔ میری بہن تو بھی جوان تھی، جو تجھے پہنچانے آئے یہ بھی جوان ہے، راستہ ایک دن کا نہیں، سنگلاخ پہاڑ آئے تو کبھی ریت کی وادی بھی آئی ہوگی، دن کے اجالے تھے تو رات کا اندھیرا بھی تھا، اے میری بہن سچ بتا یہ نوجوان ان کا دیکھنے کا انداز کیا تھا، یہ نوجوان جب تجھ سے بولتے تھے گفتگو کا طریقہ کیا تھا، ان کی نیتوں میں کوئی فطور تو نہ تھا۔ بہن سمجھ گئی بھائی اشاروں میں کیا پوچھنا چاہتا ہے، اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی چپ ہو جا، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری بھی رگوں میں ہے، لیکن اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں بدگمانی نہ کر، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے کون و مکان کو پیدا کیا ہے، مجھے اپنے سگے بھائی سے تو عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے، محمد کے صحابہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، کعبہ بتوں سے پاک ہوا تو حضور کے صدقے، ننگے بدن کو احرام ملا تو حضور کے صدقے، تالیاں بجا کر طواف کرنے والوں کو تلبیہ ملا تو حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ بنایا گیا تو حضور کے صدقے، چور چوکیدار بنے تو نبی کے صدقے، رہزن رہبر بنے تو نبی کے صدقے، بگڑے سنور گئے تو نبی کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے تو نبی کے صدقے، کائنات روشن ہے نبی کا صدقہ، منبر آباد ہے نبی کا صدقہ، خطیب کی خطابت نبی کا صدقہ، مقرر کی تقریر نبی کا صدقہ، محدث کی حدیث نبی کا صدقہ، مفسر کی تفسیر نبی کا صدقہ، علم کے سارے چیپٹر اور باب نبی کا صدقہ، عرفان کی ساری بارش نبی کا صدقہ، قرآن کا نزول نبی کا صدقہ، ایمان کی ترتیب نبی کا صدقہ، مسجد کا وجود نبی کا صدقہ، مینار سے توحید کا ترانہ نبی کا صدقہ، امام اور محمد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نبی کا صدقہ، کعبہ کو مقام ملا نبی کا صدقہ، کعبہ کو قبلہ بنایا گیا نبی کا صدقہ، یثرب کو طیبہ کہا گیا نبی کا صدقہ، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے نبی کا صدقہ، اندھوں کو آنکھیں مل گئی نبی کا صدقہ، بہروں نے سننا شروع کیا نبی کا صدقہ، تان تاروں کی چل ملاہٹ نبی کا صدقہ، سورج کی دمک نبی کا صدقہ ہے، چاند کی چمک نبی کا صدقہ ہے، لہلہاتے کھیت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، چہچہاتے پرندے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مسکراتے پھول صدقہ مصطفیٰ کا ہے، بہتی ہوئی ندیاں نبی کا صدقہ ہے، ہری بھری
وادیاں نبی کا صدقہ ہے، سمندروں میں طغیانی نبی کا صدقہ ہے، شہر اور گلیاں نبی کا صدقہ ہے، پھول اور کلیاں نبی کا صدقہ ہے، علم کی ساری باتیں نبی کا صدقہ ہے، سائنس کی جستجو نبی کا صدقہ ہے، سورج کا طلوع اور غروب ہونا نبی کا صدقہ ہے، ایمان کی ساری بہاریں نبی کا صدقہ ہے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ماں کے قدموں میں جنت آئی ہے تو نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنے تو نبی کے صدقے، بہن کے سر پہ چادر آئی ہے تو نبی کے صدقے، بیٹی کو زندگی مل گئی نبی کے صدقے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے نبی کا صدقہ ہے، دنیا اقدار سے واقف ہوئی نبی کا صدقہ ہے، اللہ کی توحید ہمارے سینوں میں پہنچی نبی کا صدقہ ہے۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، حجر اسود فخر نہ کرنا، عمر نے غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دی ہے، عمر نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دی ہے۔ حجر اسود اگر میرے نبی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا آج عمر تیرا بوسہ قتل نہ لیتا۔ توحید کی ساری بہاریں نبی کا صدقہ ہے، اللہ کے لیے نماز، رکوع اور سجدہ نبی کا صدقہ ہے، دنیا میں تہذیب و تمدن نبی کا صدقہ ہے، بیٹی کو زندگی ملی ہے نبی کا صدقہ ہے، جو تیرا چہرہ سلامت ہے تبدیل نہیں ہوا نبی کا صدقہ ہے، شکلیں بچ گئی ہیں نبی کا صدقہ ہے، نسلیں تباہ نہیں ہوئی نبی کا صدقہ ہے، کل قیامت والے دن آپ کی اور میری بخشش ہوگی تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہو۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ جو عزت ہے، جو زندگی کے نقشے ہیں اور ان نقشوں میں موت و حیات کی جو کشمکش ہے، یہ سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ یہ ساری کائنات اور اس کا وجود کرم خدا کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے یہ لمحے نبی کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ دنیا کے اندر زندگی کا جتنا تسلسل ہے نبی کا صدقہ ہے۔ آقا تشریف لے کے آئے، انقلاب ہوا، آقا تشریف لے کے آئے، تبدیلی آئی، آقا تشریف لے کے آئے، صداقت کا درس ملا، آقا تشریف لے کے آئے، سخاوت کا درس ملا، آقا تشریف لے کے آئے، عدالت عروج کو پہنچی، آقا تشریف لے کے آئے، شجاعت خیبر کے در پہ گرجی، آقا تشریف لے کے آئے، ابو عبیدہ امت کا امین کہلایا، آقا تشریف لائے، صحابہ کو عزت مل گئی، آقا تشریف لائے، اہل بیت کو نسبت لے گئی، آقا کی تشریف آوری کے ساتھ کائنات کے مقدر سنور گئے۔ دنیا جو توحید سے ناواقف تھی اللہ اکبر کے ترانے پڑھنے لگی، وہ لوگ جنہیں اونٹ بھی چرانا نہیں آتے تھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے تو نبی کے صدقے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو نبی کی عزت کو جانچ سکے، جو نبی کا مقام تول سکے، جو نبی کی شان کو ماپ سکے۔ اللہ کی قسم میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھوکھوں پہ بیٹھ کے، ٹھیلوں پہ بیٹھ کے، حکے پہ بیٹھ کے، عام محفل میں بیٹھ کے پھر نبی کی ذات کو متنازعہ نہ بنایا کرو۔ جب علم
نہیں ہے تو پھر گفتگو نبی کے بارے میں اپنی متنازعہ کرنے کی بجائے وہی ٹائم نبی پہ درود پڑھا کرو۔ بیس میں پڑھ جانا جی حضور نور ہے، دوسرا کہتا ہے حضور بشر ہے۔ اللہ کے بندو، نور بشر کی بات بہت نیچے ہے، حضور اس سے بہت اوپر ہے۔ اور یہ مولوی کو کب سے غلط فہمی ہوئی کہ حضور کا شان مولوی تعین کرے گا؟ کب سے؟ خدا کی قسم، جب بحر نہ تھا بر نہ تھا، خشک نہ تھا تر نہ تھا، سما نہ تھی سمک نہ تھا، چاند نہ تھا فلک نہ تھا، شرق نہ تھا غرب نہ تھا، شمال نہ تھا جنوب نہ تھا، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا حضور اس وقت بھی ورفعنا لک ذکرک تھے۔ اپنا تو عقیدہ ہے، اے اللہ ہم حضور کو اتنا مانتے ہیں جتنا تو منوانا چاہتا ہے، اور ہم حضور کو ایسے مانتے ہیں جیسے تو منوانا چاہتا ہے۔ اے کائنات کے خالق، تو نے نبی کو والضحیٰ کہا، آمنا وصدقنا، نبی کو واللیل اذا سجا کہا، آمنا وصدقنا، نبی کو ما زاغ البصر وما طغا کہا، آمنا وصدقنا، الم نشرح لک صدرک کہا، آمنا وصدقنا، وما محمد الا رسول کہا، آمنا وصدقنا، ورفعنا لک ذکرک کہا، آمنا وصدقنا، محمد الرسول اللہ کا خطاب دیا، آمنا وصدقنا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، آمنا وصدقنا، هو الذی بعث فی الامیین کہا، آمنا وصدقنا، لیظہرہ علی الدین کلہ کہا، آمنا وصدقنا، سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، آمنا وصدقنا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہا، آمنا وصدقنا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی کہا، آمنا وصدقنا، یاسین کہہ کے خطاب کیا، آمنا وصدقنا، طٰہٰ کا اعزاز دیا، آمنا وصدقنا، تو نے نبی کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا، آمنا وصدقنا، نبی کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، آمنا وصدقنا، نبی کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، آمنا وصدقنا، نبی کے کپڑوں کو وثیابک فطہر کہا، آمنا وصدقنا، نبی کی ہتھیلی کو ید اللہ فوق ایدیہم کہا، آمنا وصدقنا، نبی کے پیروں کی مٹی کو لا اقسم بہذا البلد کہا، آمنا وصدقنا، نبی کے صدیق کو والذین معہ کہا، آمنا وصدقنا، جناب عمر کو اشداء علی الکفار کہا، آمنا وصدقنا، عثمان ذو النورین کو رحماء بینہم سے خطاب کیا، آمنا وصدقنا، مولا علی کو تراہم رکعان سجدہ کے اعزاز دیا، آمنا وصدقنا، نبی کے صحابہ کو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا اعزاز دیا، آمنا وصدقنا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے کی بات کو قرآن کی آیت بنایا، آمنا وصدقنا، نبی کے یرانے کو اولئک هم الفائزون سے تعبیر کیا، آمنا وصدقنا، اے اللہ نبی کے حسن کی جو تشریح آپ نے کی ہے تسلیم کرتے ہیں، نبی کے جمال کی جو بات آپ نے کی ہے تسلیم کرتے ہیں، نبی کی بلندی کا جو استعارہ آپ نے دیے تسلیم کرتے ہیں، نبی کے معراج کا جو تصور آپ نے دیے تسلیم کرتے ہیں، نبی کے اسم کی جو برکت آپ نے بتائی ہے تسلیم کرتے ہیں، نبی کے جسم کی جو عزت آپ نے بتائی ہے تسلیم کرتے ہیں، ولادت سے لے کے رحلت تک نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کا شباب، نبی کا عروج، نبی کی زندگی، نبی کی رحلت، نبی کا اسم، نبی کا جسم، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی شان، نبی کا کردار، نبی کی گفتار، نبی کی معراج، نبی کی بلندی، نبی کی سچائی، نبی کی طہارت، نبی کی پاکیزگی، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی شخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی امانت، نبی کی دیانت، نبی کی شرافت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی بلندی، نبی کی رفت کو تسلیم کر کے کہتے ہیں آمنا وصدقنا، میری کیا مجال میں نبی کے نعلین کی توہین کروں، نبی تو پھر بھی بہت اونچے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ آصف معاویہ سیال۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔
غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، میری کوئی اوقات نہیں، میری سب اوقات آقا تیرے نالین کا سایہ ہے۔ وہ کلمہ جو میرے نصیب میں ہے، اگر نصیب میں کلمہ نہ ہوتا گلی میں پھرتا کتا بھی مجھ سے بہتر ہوتا۔ یہ غیر محتاط گفتگو نہیں کر رہا، میں قرآن کا لہجہ بتا رہا ہوں۔ جن کو ایمان نہیں ملا، قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، جانوروں کی مثل ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے حضور کے بارے میں جب بھی گفتگو کرنی ہے بڑی محتاط گفتگو کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم حضور پر درود و سلام بھیجا کریں، بجائے متنازعہ گفتگو کر کے۔ اپنے وقت کو ہو سکتا ہے آپ ادب کر رہے ہو بے ادبی جائے، تو اس سے بہتر ہے حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی کہا کرتا ہوں جو اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھائے پھر رہے ہیں نا ہم کوئی غلام ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھائے پھر رہے ہیں ہم کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ، جو یہ لکھائے پھر رہے ہیں۔ میرا پیغام ہے تمہیں عمران خان قبر میں کام نہیں آنا، نواز شریف حشر میں کام نہیں آنا، زرداری نے کام نہیں آنا، تمہیں جس نے کام آنا ہے اس سے محبت کا اظہار کرو، چھوڑو ایبسلیوٹلی ناٹ کو، چھوڑو کسی اور نعرے کو، نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرو۔ گاڑی کے پیچھے لکھو کہ کیا آج آپ نے درود پڑھے؟ چلتی پھرتی تبلیغ، جدھر سے گاڑی گزرے گی جو دیکھے گا درود پڑھے گا، جو دیکھے گا درود۔ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آپ مدینہ میں جائیں اور آپ کے ساتھ اگر کوئی عالم ہو تو اس سے پوچھیں یہ گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوگا صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ اور بعض گاڑیوں کے پیچھے اس سے بھی بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ اتر فمکا بالصلاۃ علی النبی، نبی پہ درود پڑھو منہ کو عطر لگاؤ، نبی پہ درود پڑھو منہ کو خوشبودار کرو۔ یہ جو بحث ہے حضور نور ہے یا بشر ہے، یہ بحث بہت نیچے ہے، حضور اس سے بہت اوپر ہے، حضور اس سے بہت اوپر ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد بھی نہیں ہے، دو مختلف چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں نہ ہوتی۔ آگ اور پانی اکٹھی، لیکن پانی اور چینی تو اکٹھا ہو سکتا ہے نا؟ ہاں جی۔ نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے ظلمت، کا معنی ہوتا ہے اندھیرا۔ ایک ہی برتن میں نور اور اندھیرا اکٹھے، اور بشر کی ضد ہے جن۔ ایک ہی ہستی بشر بھی اور جن بھی ہو، یہ ہو سکتے۔ اب اگر آپ کی توجہ میری طرف، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نور ہے یا اندھیرا؟ حضور نور ہے، نور 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 و لا نور۔ حضور اگر میں پوچھوں کہ حضور نعوذ باللہ ظلمت ہے یا نور، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر میں پوچھوں حضور بشر ہے یا جن، تو آپ کیا کہیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو بات پتہ چلی، جب اندھیروں کا ذکر ہوگا تو مقابلے میں جو آئے گا وہ نور مصطفیٰ ہوگا۔ جب بات جنات کی آئے گی تو جس کو نبیوں میں تاج پہنا کے بھیجا گیا ہے، پھر سید البشر کی بات چلے گی۔ حضور صرف بشر نہیں ہے، سید البشر ہے، صرف نور نہیں، نور علی نور ہے۔ بات سمجھے؟ آگے آپ اور کو کھول کے سمجھاتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا، اس مسجد کا نام تھا جامع مسجد عثمان ذو النورین۔ کیا تھا؟ جامع مسجد عثمان۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں آئیں، ان بیٹیوں کو نور کہہ رہے ہیں۔ سمجھ؟ ان بیٹیوں کو، اور جب ہم بیٹیوں کو نور مان رہے ہیں تو باپ کو نور نہیں مانتے؟
ہم نے باپ کو نور مانے تو اس نور کی بیٹی کو بھی نور مانے، اس لیے عثمان کو ذوالنورین کہا ہے۔ ہاں بڑا صاف عقیدہ ہے، جو اللہ کا نور ہے ٹکڑے نہیں ہوتا، جو اللہ کا نور ہے تقسیم نہیں ہوتا، جو اللہ کا نور ہے تجزی نہیں قبول کرتا، اللہ کا نور خالق نور ہے، آج تک نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ کے نور کے تین ٹکڑے ہو گئے، ایک اللہ، ایک بی بی مریم اور ایک حضرت عیسیٰ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اہل سنت کے کسی بھی طبقے کا نہیں ہے۔ کسی عالم سے پوچھنا، کچی پکی روٹی سے نہیں پوچھنا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تینوں مکاتب فکر کے کسی بھی عالم سے، جو عالم ہو آپ اس سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بڑی وضاحت سے بتائے گا کہ اللہ کا نور تقسیم نہیں ہوتا، اللہ کا نور خالق نور ہے۔ ہاں یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنو، اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو تقسیم کیا، کچھ نور سے اپنا عرش بنایا، کچھ نور کو چاند تاروں میں رکھا، کچھ نور کو لوح و قلم میں رکھا، کچھ نور سے فرشتے بنائے، کچھ نور کو نبیوں میں تقسیم کیا، کچھ نور تیری اور میری آنکھ میں رکھ دیا، کچھ نور کو کائنات میں تقسیم کر دیا، کچھ نور سے جنت کو حسن دے دیا۔ لیکن میرے اکابر کا عقیدہ ہے، اللہ کے عرش کے مقدر میں بھی وہ نور نہیں تھا جو محمد کی ذات کے لیے پیدا کیا گیا، فرشتوں کے نصیب میں بھی وہ نور نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا، انبیاء رسولوں میں سے بھی وہ نور نہیں تھا جو ختم نبوت کے تاج میں رکھا گیا، چاند تاروں میں بھی وہ نور نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کی نبوت میں رکھا گیا۔ حضور کو جو نور دیا گیا ہے کائنات میں سب سے اعلیٰ دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کا نور سورج سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سورج تو راہ تکتا رہا، حضور جب بلند ہوئے، رب جب حضور کو آتا دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ قرآن ہے نا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ۔ سورج سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا، یہ کون ہے جو نالین سمیت مجھے روند کے گزر گیا ہے؟ یہ سورج حضور کے نور کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی میرا عقیدہ ہے کہ حضور اس سورج سے بھی اعلیٰ ہے، اس سورج سے بھی۔ اب اگر توجہ ہو، یہ سورج جب نکلتا ہے تو یہ سورج جب روشنی دیتا ہے تو گھروں میں آتا ہے، در در پہ جاتا ہے، کونے کھدروں میں، گھروں میں، کمروں کے اندر آتا ہے۔ سورج اپنی جگہ پہ ہے، سورج کا نور گھر کے سیان میں ہے، کمرے کے روشن دان میں ہے، پھلوں کے اوپر ہے، پھولوں کے اوپر ہے، ندیوں کے اوپر ہے، وادیوں کے اوپر ہے۔ سورج نہیں آیا، سورج کا نور آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کون سا سورج؟ جو نبی کا غلام ہے، حضور ہاتھ اٹھائے واپس پلٹ آتا ہے۔ کون سا سورج؟ جو نبی کی دعاؤں سے سفر روک لیتا ہے۔ یہ سورج اپنا مرکز نہیں چھوڑتا، حضور اپنا روضہ چھوڑ کے آئیں گے۔ اپنا عقیدہ یہ ہے، حضور سورج ہے اور عام سورج نہیں، سراجم منیرہ ہے، اور سراجم منیرہ کی وضاحت یہ ہے، یہ آسمان کا سورج مرکز میں رہتا ہے، دنیا کو نور دیتا ہے۔ حضور روضے میں ہے، دنیا کو نور دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اچھا میرا بخار لے گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کو اپنے گھر اپنے در
نہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سورج جگہ نہیں چھوڑتا، کیا حضور روزہ چھوڑ کر آئیں گے؟ اچھا مان لیا آئیں گے، پہلے یہ بتا سنا کس سے ہے؟ آواز آئی ہے؟ سنا کس سے ہے؟ کس نے سنایا ہے؟ پھر حضور سنی سنائی والی بات نہیں، حضور تو یقیناً والی بات ہے، سنی سنائی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں، میرا نظریہ سنو، اللہ کی قسم کسی مکتب فکر پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا ہر مسلک میرے دل کے اندر رہتا ہے، میری جنگ ایک خاص طبقے سے ہے، اہل سنت دیوبندی ہو، اہل سنت بریلوی ہو، اہل سنت اہل حدیث ہو، میرے دل میں احترام ہے، اس لیے کہ میں ایک پوائنٹ پہ فوکس کر کے چل رہا ہوں۔ لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حضور آ بھی گئے کہاں بٹھائے گا؟ اگر حضور آ بھی گئے کہاں بٹھائے گا؟ اس گھر میں جہاں روٹی رشوت کی پکتی ہے، اس گھر میں جہاں بچے سود کے رزق پہ پلتے ہیں، اس گھر میں جہاں میری ماں میری بہن بیٹی ننگے سر پھرتی ہے، کیا اس گھر میں آئیں گے جس گھر میں ایک بھی نمازی نہیں پورے دن میں؟ کیا حضور اس گھر میں آئیں گے جہاں چوری ڈکیٹی کا پیسہ پہنچ رہے؟ کیا حضور اس گھر میں آئیں گے؟ کیا حضور اس گھر میں آئیں گے جس گھر میں مستقل یہودی پڑے ٹی وی کی صورت میں؟ بالفرض مان لیا حضور آ بھی گئے، کہاں بٹھائے گا؟ اور اگر حضور نے کہا ہاتھ ملاتے ہیں تو یہی ہاتھ دو گا جس سے رشوت لیتا میز کے نیچے سے؟ یہی ہاتھ جس سے سود کے پیسے گنتے؟ یہی ہاتھ جس کے ساتھ کسی بنت حوا کی چادر کھینچتے؟ یہی ہاتھ جس سے تو عزتیں لوٹتے؟ یہی ہاتھ جو ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہی ہاتھ جو بننا کاٹنے میں استعمال ہوتا ہے؟ یہی ہاتھ جو پانی چوری کرنے میں استعمال ہوتا ہے؟ یہی ہاتھ جو پٹھے کاٹنے میں استعمال ہوتا ہے؟ یہی ہاتھ جو غلط راستوں میں استعمال ہوتا ہے؟ یہی ہاتھ دو گے حضور کے ہاتھوں میں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، تیرا گھر کوئی اماں عائشہ کا حجرہ ہے؟ حضور کیوں چھوڑیں؟ یہ سورج مرکز نہیں چھوڑتا، حضور کیوں چھوڑیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور بھی اپنے مرکز میں ہے، پوری دنیا کو نور تقسیم ہو رہا ہے، یہ جو تقریر ہو رہی ہے نبی کا نور ہے، جو واز ہو رہا ہے نبی کا نور ہے، محفل جمی ہوئی ہے نبی کا نور ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں نبی کا نور ہے، مدارس وجود میں ہے نبی کا نور ہے، نبی روضہ میں ہے، نور پوری کائنات میں ہے، نور پوری کائنات میں ہے۔ شیر صحیح کار چھوڑا؟ یقیناً آپ ہر عاشق کو اپنے در بلاتے ہیں، سنا سنا نہیں، اور یقین کی بات کر، تیرا رشتہ ان سے ہے جو 17 سال روضہ رسول کی چھاؤں میں حدیث پڑھاتے رہے، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں لوگ سو جایا کرتے تھے، اور تیرے اکابر حسین احمد مدنی اپنی داڑھی سے نبی کے روضہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ سنی سنائی بات نہ کر، یقین رکھ، جو نبی کا ہو جاتا ہے نبی اس کے ہو جاتے ہیں، پھر جو نبی کا ہو جاتا ہے پھر کائنات کا رب اسے اتنی عزت دیتا ہے، پہاڑ اس کے تابع، سمندر اس کے تابع، اور طوفان اس کے تابع، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی غلام بن جاتی ہے۔ ایک چیز کے اقرار سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟
ہم اگر کوئی دوسرا بھائی بھی آیا بیٹھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جرت نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر کوئی کہے اسلم آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکرم نہیں آیا. ہو سکتا ہے اسلم بھی آیا ہو، اکرم بھی آیا ہو، بتانے والا صرف اسلم کی بات کر رہا ہو. ہر بندہ جو اس محفل میں بیٹھے ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ آیا ہے نبی کے رشتے سے. نسبت مصطفیٰ کی ہے. جب بات مصطفیٰ کی ہوگی پھر ہم وہ لہجہ اختیار کریں گے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا تھا کہ کوئی نبی کی محبت میں انگریز سے نفرت بھی کرے تو عطا اللہ شاہ بخاری اگر چیوٹی بھی نفرت کرے گی تو اسے بھی چینی کھلائے گا. نبی سے محبت ہے نا، اور یہی محبت تھی جس نے عطا اللہ شاہ بخاری کو پیر میر علی شاہ گولڑوی کے ہاتھوں پہ بیعت کروا دیا. ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے. کہاں سمجھو گے تم یہ باتیں؟ نفرتیں اتنی عام ہو گئی، نفرتیں اتنی عام ہو گئی، کیسے سمجھائیں؟ اور جب سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ جیل میں تھے تو پیر میر علی شاہ نمازوں میں کہا کرتے تھے اللہ اس شودے کو رہائی دے دے. سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پیر میر علی شاہ سے ملنے کے لیے گئے. پیر میر علی شاہ خانقاہ سے باہر نکلے اور وصول کر کے اپنی مسند تک لے کر آئے. کیسے دوں آپ کو محبت کے وہ پھول؟ نفرتیں اتنی عام ہو گئی، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اور جب واپس جانے لگے تو پیر میر علی شاہ اڈے تک پہنچا کر آئے. کون میر علی شاہ؟ ویس رائے ہند جس سے ملنا چاہتا تھا اس نے کہا ہم نہیں ملیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کی محفل میں جو بھی آیا بیٹھا ہے مولانا فیصل حیات صاحب ہمارے سر کا تاج ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شعر صحیح کر دوں؟ یقیناً آپ ہر عاشق کو اپنے در بلاتے ہیں، میری قسمت میں ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کبھی ایک پوری نعت ہے نا، ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار ٹک اپنا کراؤ یا رسول اللہ. مجھے میری تنورتی بات نہیں ہے، ایک عالم سے میں نے سنی، انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پر نا مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ رکھ دیا گیا، بریلوی بھائیوں نے رکھ دیا. اب جس دن وہ مناظرے کے لیے آئے ہوئے تھے اس دن امام صاحب بیمار ہو گئے. امام صاحب ہسپتال میں داخل ہے. اب کیا کیا جائے؟ انتظامیہ مسجد سوچ سوچ کے کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، ختم نبوت کی بات ہے تو ہمارے امام صاحب آج بیمار ہیں، ساتھ مسجد دیوبندیوں والی ہے وہاں سے امام بلا لیتے ہیں. اب وہاں سے عالم جو تھا اسے بلا لیا گیا. مرزائیوں کے مرزاڑے آئے بیٹھے تھے. بات جب شروع ہوئی محراب پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد. کیا لکھا ہوا تھا؟ یا اللہ یا محمد. اب مرزاڑے نے پہلا ہی سوال کیا، اس نے کہا مولوی صاحب اے کی لکھیو ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ یا محمد. جڑے اے مڑ ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے. ذہن کیا تھا؟ اگر اے آکھے ٹھیک ہے تے واپس اپنی مسجد جا کے وکھاوے ٹھیک ہے بے ہون تے تاں اندر یا صرف اللہ نال لگنا ہے. اور اگر آکھے ٹھیک نہیں تے مسجد بھی بریلویاں دی تے مجمع بھی اتھائی کھیڑ موک نہیں جامنی. اس نے کہا بس بتا پھر یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ جو دیوبندی عالم تھے اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا واہ مولوی صاحب مجمع ویکھ کے ڈر گئے؟ ان کا ڈرا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں نے لکھا یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد، یا ہم اللہ کی مانیں گے یا محمد کی مانیں گے، کسی کانے کی نہیں مانیں گے. بس یا ہم اللہ کی مانیں گے یا محمد کی مانیں گے، کسی مرزے کانے کی. اس کا واہ مولوی صاحب عربی دی یا نو اردو دی یا بنا چھوڑیا. مولوی صاحب آکھیا اردو دی یا ہے، انہاں کہا نہیں یہ عربی دی یا ہے. مولوی صاحب نے مجمع چاکھیا بھئی تواڈے چ جڑے بندے حج تے گئے ہاتھ کھڑا کرو. بندے کھڑے ہو گئے.
انہاں کیا ایمان حاضر کر کے دسو تسی مکہ بھی ویکھیا مدینہ بھی ویکھیا کتھائیں یا محمد لکھے ہوئے نہیں سمجھے سارے آکھیا بے کوئی نہیں لکھے ہوئے انہاں کہ موڑ اے یا اردو والی ہے عربی والی نہیں عربی والی ہوندی تو اتھے بھی لکھی ہوئی ہوندی تے اردو والی ہے تے اسی اردو والی یادی تائید کر کے آکھ رہے ہیں یا اللہ دی منسائیں یا محمد دی منسائیں نہ کسے کانے نو کل منے ہیں نہ ایندہ منسائیں کوئی ذلی ہوئے بروزی ہوئے موزی ہوئے مرزے کانے ورگا لانتی ہوئے ہوائے چو اڑ کے آوے پانی تے ٹور کے دکھاوے نہ کل اس کانے نو منے ہیں نہ آج مننا گے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت بات چل رہی تھی اندھیر نگری تھی اندھیروں کا راج تھا نبی نے قدم رکھا سویروں کی بات چل لگی اندھیر نگری تھی اندھیری رات میں نبی کی تشریف آوری ہوئی اجالے ہو گئے شرک کا دور تھا نبی نے قدم رکھا بہت زمین پہ آ کے گرے نبی تشریف لے کے آئے آقا کے آنے کی دیر تھی اجالے ہو گئے اور اے اہل ایمان بات ربیع الاول سے شروع نہیں ہوئی بات ربیع الاول سے شروع تھک گئے ہو بات ربیع الاول سے شروع نہیں ہوئی میں ربیع الاول سے شروع کرنا چاہتا ہوں گھر پہ لیٹے لگاتا ہوں کمکمے روشن کرتا ہوں میناروں سے اذانیں آتی ہیں جلسے کے اشتہار چھپواتا ہوں خطیب کو تقریر کے لیے بلواتا ہوں نعت خان سے نعتیں سنتا ہوں منبر پہ اذانیں اور نمازوں کی بات چلتی ہے نبی کی سیرت صورت مکھڑے کی بات چلتی ہے جب میں نبی کی بات ربیع الاول سے شروع کرتا ہوں کہ نبی تشریف لائے اما آمنہ کہتی نظر آتی ہے مولوی ہوش کر نبی کی بات ربیع الاول سے نہیں ربیع الاول سے پہلے کی ہے میں تجھے بتاتی ہوں ربیع الاول نہیں تھا جب میرا چاند میرے پیٹ میں آیا میں بات کرتی تھی تو میری باتوں سے خوشبو آتی تھی جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا میں سانس لیتی تھی تو میری سانسوں سے خوشبو آتی تھی جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی تھی پتھر نرم پڑ جاتے تھے بات ربیع الاول کی نہیں پہلے کی ہے درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی ٹہنیاں جھک کر سلام کرتی تھی پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی پہاڑ بول کر کہتے تھے محمد دی اماں سلام ہوئی کنویں کے اوپر جاتی تھی کنویں کا پانی بلند ہو جایا کرتا تھا ہر رات نبی خواب میں آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے اب شیری یا آمنہ آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے پتہ چل گیا ربیع الاول سے بات پہلے کی شروع ہے سوچا کوئی بات نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہوگا نبی کی بات شروع کر دیتا ہوں لیکن کیا دیکھا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ابھی اٹھائے نہیں گئے دھرتی پہ موجود ہے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں تقریر شروع کرتے ہیں نبی کی سیرت کی بات شروع کرتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم اپنے صحابہ کو نبی کی سیرت کے پھول دیتے ہیں صورت کے پھول دیتے ہیں عزت کی بات کرتے ہیں تعظیم کی بات کرتے ہیں تعارف کرواتے ہیں قرآن حضرت عیسیٰ کی تقریر کو سینے میں لے کے آج تک موجود ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے تقریر کی تھی اور کہا تھا اے بنو اسرائیل میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کے بھیجا کیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التورات تورات اور اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں ومبشرا برسول یاتی من بعدی بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد میں آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا پتہ چل گیا عیسیٰ کے دور میں بھی نبی کی باتیں چل رہی تھی سوچا کوئی بات نہیں جہاں موسیٰ کلیم کی سیرت ختم ہوگی نبی کی بات شروع کرتا ہوں لیکن
لیکن کیا دیکھا، موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی اس دنیا کی ظاہری زندگی میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تو نے نبوت دی، بڑے اعزاز کی بات ہے، رسالت دی، بڑی بلندی کی بات ہے، نئی کتاب شریعت دی، بڑی بلندی کی بات ہے، ایک دعا ہے جو دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، ایک خواہش ہے جو لبوں پہ مچلتی ہے، دعا کیا ہے، آمنہ کے در یتیم کا امتی بنا دے۔ معلوم ہوا کلیم کے دور میں بھی نبی کا ذکر جاری ہے، سوچا کوئی بات نہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ختم ہوگی نبی کی سیرت کی بات شروع کر لوں گا، لیکن کیا دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ سارے امتحانوں سے پاس ہو کر کعبہ کو تعمیر کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر جب جھولی پھیلاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابراہیم کا لہجہ بتاتا ہے، قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ خلیل اللہ سے کہہ رہے تھے، ربا تیرا حکم تھا بت خانے کے بت توڑ دیے، تیرا حکم تھا ماں باپ چھوڑ کے ہجرت کر دی، تیرا حکم تھا بیٹے کی گلی پہ چھری چلا دی، تیرا حکم تھا اولاد کو بیاباں وادی میں چھوڑ دیا، تیرا حکم تھا نارے نمرود میں کود گیا، تیرا حکم تھا نمرود سے ٹکرا گیا، اللہ تیرا حکم تھا کعبہ تعمیر کیے، تعمیر کرنے کے بعد تیرا خلیل، تیرا دوست، تیرا نوازا ہوا، تیرا رسول، تیرا پیغمبر مزدوری مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا ہوگا خلیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ خلیل نے کہا اللہ جولی خلیل کی ہے، اس جولی میں وہ نبی رکھ دے جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، جو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سالار ہے، پیغمبروں کا سلطان ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات کی جان ہے، جس نبی کے کپڑے بھی قرآن میں تلاوت ہوتے ہیں، جس نبی کی چادر بھی کعبہ میں تلاوت ہوتی ہے، جس نبی کا کمبل بھی مدینہ میں تلاوت ہوتا ہے، جس نبی کا اسم بچوں کی زبان پر، جس نبی کا جسم قرآن کی تلاوت میں، جو نبی صداقت کا چشمہ، جو نبی عدالت کا منبع، جو نبی سخاوت کا پیکر، جو نبی شجاعت کا خوگر، جو نبی تاجدار ختم نبوت، جو نبی حوض کوثر کا مالک، جو نبی لواء الحمد والا ہے، جو نبی نبیوں کا سردار ہے، جو نبی سید ولد آدم ہے، جو نبی روح انور کی روشنی دے تو طٰہٰ کا منظر بن جاتا ہے، جو نبی مسکرائے تو یاسین کی بات چل نکلتی ہے، جو نبی قدم رکھے تو مٹی کی قسم رب کھاتا ہے۔ اللہ اس اعلیٰ پیغمبر کو، اولا پیغمبر کو، عرفہ پیغمبر کو، اونچے پیغمبر کو میری جولی میں ڈال، میری نسل میں سے پیدا کر۔ معلوم ہوا ابراہیم خلیل کے دور میں بھی میرے پیغمبر کا ذکر موجود ہے، سوچا کوئی بات نہیں، جہاں نوح کی شریعت ختم ہوگی نبی کی بات کو شروع کرتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں، نوح علیہ السلام اپنے صحابہ کشتی میں سوار کر کے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ اگر ڈر لگے، خوف محسوس ہو، آخری نبی پر درود پڑھنا، رب تمہارا ڈر ختم کر دے گا۔ پتہ چلا کشتی نوح میں بھی نبی کی سیرت کی بات چل رہی ہے، تو سوچا کوئی بات نہیں، دست بستہ تخیلات کی وادی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آدم علیہ السلام سے سوال کیا، ابو البشر آپ ہیں، نبیوں کے باپ آپ ہیں، سب سے پہلے انسان آپ ہیں، آپ بتائیں نبی کی بات، آپ بتائیں نبی کا ذکر، آپ بتائیں حضور کے بارے میں کوئی بات ہو۔ تو آدم بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، آنکھ کھولی تو عرش معلیٰ پر محمد کا نام تھا، جنت میں گیا حوروں کے ترانوں میں محمد کا نام تھا، اپنے کندھے دیکھے میرے کندھوں پہ محمد کا نام تھا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بات ربیع الاول سے نہیں ہے، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، عزا میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد، تھا ذکر کہ ہے کون سی شے شہد سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد، وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ چھپا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کائنات اور اس کی زندگی کا سبب حضور کی ذات ہے،
اور آقا اس کائنات میں جب تشریف لائے جس طبقے پر حضور نے محنت کی وہ حضور کے اولین مرید ہیں، وہ حضور کے اولین۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ الاصحاب فی الکتاب کے اندر لکھتے ہیں گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے ہیں۔ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ ہے، اللہ کی الوہیت کا عینی گواہ حضور کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، بہت قریب اور قریب اور قریب، اور اتنے قریب کہ جیسے کمان کی دو کونوں میں ایک دھاگا ہوتا ہے، بس اتنا صحیح فاصلہ رہ گیا۔ لیکن خدا خدا رہا، مصطفیٰ یہ نہیں ہوا کہ وہاں جا کر حضور خدا بن گئے۔ اللہ نے بڑی وضاحت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا ہے، اور پھر وہاں جا کر کوئی کہے کہ نیچے سے حضور گئے تو اللہ کے بندے تھے، اوپر جا کر خدا بن گئے، نہیں، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جب اللہ سے بات کی تب بھی حضور اللہ کے بندے تھے، تب بھی حضور اللہ کے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں تو وہ شاعر عالم تھوڑی تھے، یہ کہتے ہیں بھئی جو ہے میم کا برقع حضور پہن کر آئے تھے، سدرۃ المنتہا سے اوپر گزرنے لگے، میم کا برقع اتر گیا، وہی احمد تھا، وہی احد تھا۔ اللہ کے بندوں، برقع کسے پہنایا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ برقع اسے پہنایا جاتا ہے جسے چھپانا مقصود ہو، جس کو چھپانا مقصد ہو اسے برقع پہنایا جاتا ہے۔ اگر چھپانا مقصد تھا تو عالم ارواح میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کی بات کیوں چلی ہے؟ اگر چھپانا مقصد تھا تو آمنہ کے پسینے کی خوشبو نبی کی آمد کی خبر کیوں دے رہی ہے؟ اگر چھپانا مقصد تھا تو دنیا میں نبی کے آنے سے پہلے تورات میں نبی کی بات، انجیل میں نبی کی بات، زبور میں نبی کی بات، نبیوں کی ہر محفل میں نبی کی بات کیوں ہو رہی تھی؟ کوئی برقع نہیں۔ حضور احمد تھے، احمد گئے اور واپس احمد لوٹے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ اپنا بڑا صاف ہے، بالکل صاف ستھرا عقیدہ کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ، نہ حضور کے برابر کوئی ہے، نہ حضور کے ورگا کوئی ہے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، آنکھیں میری بھی دو، آنکھیں حضور کی بھی دو، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، حضور بھی کھانا کھاتے تھے، میرے بھی بچے ہیں، حضور کے بھی بچے ہیں، میں بھی ماں کے پیٹ سے آیا، حضور بھی ماں کے پیٹ سے آیا۔ جب اتنی باتیں میری حضور کے جیسی ہیں، حضور کی میرے جیسی ہیں، لہذا حضور اور ہم تو ایک دوسرے جیسے ہو گئے؟ نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں، حضور کے ورگا نہ عرش کی مخلوق میں کوئی ہے، نہ فرش کی مخلوق میں کوئی ہے۔ حضور کے ورگا نہ نبیوں میں کوئی ہے، نہ مرسلین میں کوئی ہے۔ حضور کے ورگا نہ اولین میں کوئی ہے، نہ آخرین میں کوئی ہے۔ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں؟ توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے اہل ایمان، اور حضرت خان محمد کمتر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور کی برکت ہے، آج تیرا میرا چہرہ سلامت ہے، حضور کی برکت ہے۔ آج آپ اور میں انسانوں کی صف میں ہیں، حضور کی برکت ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا اولین کلمہ پڑھنے والے مکہ کی گلیوں میں مار کھا کھا کے بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، دنیا نے پوچھا صدیق کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا
بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ تیری مراد عمر تیرے مسلح پہ وفا کرتا ہوا شہید ہو گیا، تجھے چھوڑ کر نہیں گیا، تیرے حکم پہ عثمان ذو النورین 40 دن کا بھوکا 40 دن کا پیاسا گھر میں شہید ہو گیا ہے، لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ تیرا علی الصلاۃ الصلاۃ کہتا جام شہادت نوش کر گیا ہے، تیرا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ مخلص رہے، اہل بیت کربلا کی دھرتی پر نبی کی محبت میں اپنی جانیں دے گئے، اور وہ کیسا منظر تھا جب کربلا کی تپتی ریت پر حسین محمد قربان کروا رہا تھا، اون کی جان دے رہا تھا، قاسم شہید کروا رہا تھا، اور محمد اون اور قاسم کے ساتھ حسین کے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی شہید ہو رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا حسین بھی نانا کے دین پہ جان وار کے سر نیزے کی نوک پہ، لیکن حسین کہہ رہا تھا کہ میری غیرت نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا جب بھی میری بات کہے تو یوں کہا کرے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یا رسول اللہ پھر تیرے چاہنے والے کبھی شاملی کے میدان میں پہنچے، کبھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ پہنچے، کبھی کالا پانی کی جیلوں میں گئے، کبھی ان کی چمڑیاں ادھیڑ کر، کبھی ان کی لاشوں کو سور کی کھالوں میں بند کر دیا گیا، کبھی توپ کے منہ پہ رکھ کے گولا چلا دیا گیا، کبھی دریا کے کنارے ذبح کر دیے گئے، دریا کا پانی شہداء کے لہو سے لہو لال ہو گیا۔ لیکن یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے ڈٹے رہے، مرتے رہے، تیری بات کرتے رہے، پابند سلاسل رہے، کوڑے کھاتے رہے، تیری بات کرتے رہے۔ تاریخ چلتے چلتے اس رخ پر لے آئی جہاں جنگ کی دھرتی پہ گھر کی چوکھٹ پہ امی عائشہ کہتا حق نواز تیرے دین پر، تیری ازواج کے دوپٹے کے تقدس پہ یا رسول اللہ قربان ہو گیا، لیکن اس کی مرتے دم غیرت دنیا کو کہہ رہی تھی فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پھر وہ وقت آیا 26 سال کا نوجوان سب سے کم عمر اسار القاسمی جنگ سٹی میں شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد دنیا کو اس کی لاش کہہ رہی تھی یہ قدم قدم پہ بلائیں، یہ سواد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ پھر ایک وقت ایسا آیا فجر کی نماز پڑھا کر مختار سیال 36 سال کی عمر میں واپس آ رہا ہے، 36 سے زائد گولیاں سینے اور چہرے پہ لگتی ہیں، جان قربان کر کے مختار پیغام دے رہا ہے کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا لاہور کے اندر ہائی کورٹ کے اندر بم دھماکے میں مورخ اسلام ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے، لیکن پیغام دے کر گئے جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ پھر تیرے دیوانوں کی تاریخ کبھی گولڑا موڑ اسلام آباد پہ دہرائی گئی، کبھی سندھ کی دھرتی میں علی شیر حیدری کی شہادت کی صورت میں دہرائی گئی، لیکن یا رسول اللہ تیرے ماننے والے تیرے نبی کی بات اب بھی کرتے ہیں، تیرے ازواج کی بات اب بھی کرتے ہیں، امی عائشہ کے دوپٹے کی بات اب بھی کرتے ہیں، تیرے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی بات اب بھی کرتے ہیں۔ بچے یتیم ہوئے تھے، جوان ہو کر پھر آ گئے ہیں، بات ہوئی ہے، پیغام ہوئی ہے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کے دفاع کی بات ہوتی رہے گی، ان کی عزت و عظمت کی بات ہوتی رہے گی۔ پیغام یہی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔